بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، 5 سیکنڈ میں 100 شہیدوں کا ثواب۔ جواب، سورہ اخلاص۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، جبکہ سورہ اخلاص کو پڑھنے میں قریب 5 سیکنڈ کا ہی وقت لگتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سوال نمبر 2، توبہ کے دروازے کب بند ہوں گے؟ جواب، جب اللہ کے حکم سے سورج پورب کی جگہ پشچم سے نکلے گا، اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس وقت جتنے بھی لوگ یعنی کافر روئے زمین پر ہوں گے ان سبھی پر قیامت نازل ہوگی۔ سوال نمبر 3، کس نبی کو اللہ نے زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا ہے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے زمین پر پھر سے تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور قریب 40 برس تک دنیا میں رہیں گے، اور اس 40 برس میں آپ نکاح بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے انتقال فرمائیں گے۔ سوال نمبر 4، کیا سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ جواب، نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی غلط اور بکواس بات ہے کہ سور کا نام لینے سے زبان 40 دن تک ناپاک اور گندی رہتی ہے، اور 40 دن تک کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح باقی جانوروں کے نام لیے جاتے ہیں، اسی طرح سور کا نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عربی میں سور کو خنزیر کہا جاتا ہے، لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ قرآن میں کئی جگہ خنزیر کا نام آیا ہے، اور معنی کے قرآن میں اسے سور ہی لکھا گیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی بے تکی باتوں کو سچ مان کر اپنے ایمان کو کمزور نہ بنائیں۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ سوال نمبر 5، اللہ نے کن لوگوں کی شکل خنزیر یعنی سور کی بنا دی تھی؟ جواب، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں سے تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے ضد کی کہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے لیے آسمان سے خوان اتارے، ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل کو یقین ہو اور ہم گواہ رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر خوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور رو رو کر اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ میں اسے یعنی خوان کو تجھ پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تجھ میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ چنانچہ آسمان سے خوان نازل ہوا۔ اس کے بعد بہت سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن جنہوں نے اس میں سے کفر کیا ان کی صورتیں مسخ کر کے خنزیر یعنی سور بنا دیے گئے، اور 3 روز میں سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ سوال نمبر 6، اسلامک سال کس مہینے سے شروع ہوتی ہے؟ جواب، محرم کے مہینے سے۔ جس طرح انگریزی سال جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے مہینے پر ختم ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 7، اہل کہف کا پورا واقعہ کیا ہے؟ جواب، اہل کہف کے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے اور اللہ کے حکم سے 300 برس تک سوتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی تھی، وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ اس زمانے کا بادشاہ دقیانوس بڑا ہی جابر تھا، جو بھی کوئی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اہل کہف ایماندار لوگ تھے، دقیانوس کے ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ لوگ
جن کی تعداد قریب 7 یا 8 تھی، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ چھپتے چھپاتے پہاڑ میں بنی ایک غار کے اندر چھپ گئے اور وہاں جا کر سو گئے، اور اللہ کے حکم سے سوتے ہی رہے۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہیں ان کی قبر بن جائے۔ جس کو دیوار کھینچنے کا کام دیا تھا وہ ایک نیک آدمی تھا۔ اس نے پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا، زمانے گزرے، سلطنت بدلی اور ایک نیک بادشاہ قائم ہوا جس کا نام تھا بیدروس۔ اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے ملک میں فرقہ پرستی شروع ہو گئی۔ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے سے انکار کرنے لگے۔ بیدروس بہت دکھی ہوا اور اس نے رو کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ، کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ میری قوم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین آ جائے۔ ادھر اہل کہف کو سوتے ہوئے تقریباً 300 برس گزر چکے تھے۔ ایک دن کسی چرواہے نے اس دیوار کو گرا دیا اور سبھی سوتے ہوئے لوگوں کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ سوتے ہوئے 300 برس گزر چکے ہیں۔ سبھی کو بھوک لگی تھی تو ان میں سے ایک کھانا لینے کے لیے بازار کی طرف نکلا۔ کھانا خریدنے کے بعد اس نے 300 سال پرانے سکے دکاندار کو دیے تو دکاندار نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور اس دور کے سکے مانگے تو وہ حیران ہوا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں بادشاہ اور سلطنت سب بدل گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات بادشاہ بیدروس تک پہنچی تو سپاہیوں کے ساتھ غار کی دیوار تک پہنچ گیا جہاں اہل کہف کے باقی لوگ موجود تھے، اور چھان بین کرنے پر انہیں وہ تختی بھی مل گئی جس میں 300 سال پرانا یہ واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ نے اس کی قوم کو عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ کرشمہ دکھایا ہے۔ اہل کہف نے کہا، آپ اس دیوار کو دوبارہ سے کھینچ کر ہمیں اسی غار میں سونے دو، جب اللہ چاہے گا ہم پھر سے اٹھ جائیں گے۔ اہل کہف آج بھی اسی غار میں سو رہے ہیں۔ قرآن میں اس کا پورا واقعہ آیا ہے۔ فرشتے انہیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں۔ سورج اس غار سے کٹ کر نکلتا ہے، نہ ان پر دھوپ پڑتی ہے نہ بارش کی بوندیں۔ اللہ چاہے گا تو قیامت تک انہیں اور ان کے کتے کو حفاظت کے ساتھ سلائے رکھے گا۔ اہل کہف کے نام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے روایت پر جو خازن میں ہیں ان کے نام یہ ہیں: مکسل مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، جونوانس، کشفیت، تنونس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے خاص بندے ہیں۔ ان کے یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمایہ پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے ڈوبتا نہیں، بھاگا ہوا شخص اس کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، کہیں آگ لگی ہو تو یہ نام کپڑے پر لکھ کر ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ بچوں کے رونے، باری کے بخار، سر کا درد، خشکی اور تری میں سفر، جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی، قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسما لکھ کر تعویذ بنا کر بازو میں باندھ دیے جائیں تو انشاءاللہ فوراً فائدہ ہوگا۔ سبھی حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔